اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین، 5 جون 1992 کا دن تھا۔ ٹنڈو بہاول سندھ کے گاؤں میں ایک حاضر سروس میجر ارشد جمیل نے پاک فوج کے دستے کے ساتھ چھاپہ مار کر 9 کسانوں کو گاڑیوں میں بٹھایا اور جام شورو کے نزدیک دریائے سندھ کے کنارے لے جا کر گولیاں مار کر قتل کر دیا۔ فوج کے ان افسران نے الزام لگایا کہ یہ افراد دہشت گرد تھے اور ان کا نام تعلق بھارت کے ادارے ریسرچ اینڈ انالائسس ونگ سے تھا۔ لاشیں گاؤں آئیں تو نہ صرف گاؤں بلکہ پورے علاقے میں کوہرام مچ گیا۔ ہر ماں اپنے بیٹے کی لاش پر ماتم کر رہی تھی۔ ان کے بین دل دہلا رہے تھے۔ ان ماؤں میں ایک 72 سال کی بوڑھی عورت مائے جندو بھی تھی۔ اس کے سامنے اس کے 2 بیٹوں بہادر اور منٹھار کے علاوہ داماد حاجی اکرم کی لاش پڑی تھی، مگر وہ خاموش تھی۔ عورتیں اسے بین کرنے پر اکسا رہی تھیں۔ مائے جندو سکتے کے عالم میں بیٹوں اور داماد کے سفید ہو گئے چہرے دیکھے جا رہی تھی۔ ہر شخص کہہ رہا تھا کہ خاموشی سے میتیں دفنا دی جائیں، کیونکہ قاتل بہت طاقتور تھے۔ ان غریب ہاریوں کا ایسی طاقت والوں سے کیا مقابلہ؟ مائے جندو کو بار بار رونے کے لیے کہا گیا تو اس نے وحشتناک نگاہوں سے میتوں کی طرف دیکھا اور بولی، بس مائے جندو ایک ہی بار روئے گی جب بیٹوں کے قاتل کو پھانسی کے پھندے پر لٹکتا ہوا دیکھے گی۔ سب جانتے تھے ایسا ممکن نہیں تھا، مگر آخر لوگ خاموش ہو گئے۔ مائے جندو کی بیٹیاں کرلا رہی تھیں، مگر مائے جندو ساکت بیٹھی قتل ہونے والوں کو تکے جا رہی تھی۔ جنازے اٹھے تو مائے جندو نے سر کی چادر کمر سے باندھی، سیدھی کھڑی ہوئی اور لہو ہوتے جگر کے ساتھ بیٹوں کو الوداع کیا۔ مسئلہ یہ تھا کہ یہ ٹنڈو بہاول اندرون سندھ کا ایک دور دراز گاؤں تھا اور تب دریائے سندھ کے اس کنارے پر قتل ہونے والوں کی ویڈیو بنانے کے لیے موبائل کیمرہ بھی نہیں آیا تھا۔ ملک اور سندھ بھر میں خبر چلی کہ دشمن کے ایجنٹ مار کر ملک کو بڑے نقصان سے بچا لیا گیا۔ جس نے پڑھا سنا اس نے شکر کیا۔ جب سارا ملک شکرانہ ادا کر رہا تھا، تب مائے جندو نے اپنے ایک احتجاجی چیخ ماری۔ اس چیخ نے پرنٹ میڈیا کی سماعتیں چیر کے رکھ دیں۔ مائے جندو بوڑھی تھی، جسمانی لحاظ سے کمزور، مگر وہ 3 مقتولوں کی ماں تھی۔ اس نے طاقت کے مراکز سے جنگ کا فیصلہ کیا اور اپنی 2 بیٹیوں کو ساتھ لے کر قاتلوں کے خلاف اعلان جنگ کر دیا۔ سوشل میڈیا کی غیر موجودگی میں یہ جنگ آسان نہ تھی، مگر نقارے بچ چکے تھے، کشتیاں جل چکی تھیں اور واپسی محال تھی۔ اخباروں اور غیر ملکی صحافیوں کے ہمراہ مائے جندو نے اس چیخ کو طاقتی مراکز کے سینوں میں گھونپ دیا تھا۔ پہلی جھڑپ ختم ہوئی اور گرد چھٹی تو معلوم ہوا کہ قتل ہونے والے دہشت گرد نہ تھے، بلکہ میجر ارشد جمیل کا ان کے ساتھ زرعی زمین کا جھگڑا ہوا تھا، جس کی سزا میں انہیں قتل ہونا پڑا تھا۔ ناظرین، 24 جولائی 1992 کو جنرل آصف نواز اور نواز شریف نے ملاقات کی اور جنرل آصف نواز نے میجر ارشد جمیل کا کورٹ مارشل کرنے کا حکم دے دیا۔ 29 اکتوبر کو فیلڈ جنرل کورٹ مارشل نے میجر ارشد جمیل کو سزائے موت اور 13 فوجی اہلکاروں کو عمر قید کی سزا سنائی۔ میجر نے پاک فوج کے سپہ سالار کو رحم کی اپیل کی، جو 14 ستمبر 1993 کو مسترد ہوئی۔ اس کے بعد رحم کی اپیل اس وقت کے صدر فاروق لغاری سے کی گئی، جو 31 جولائی 1995 کو مسترد تو کر دی گئی،
لیکن سزا پر عمل درآمد روک دیا گیا۔ اس کے بعد میجر ارشد جمیل کے بھائی کی اپیل پر سپریم کورٹ کے جج سعید الزماں صدیقی نے حکم اطمینان جاری کیا اور سزا روک دی۔ سزائے موت پر عمل نہ ہونے پر 11 ستمبر 1996 کو مائع جندو ایک بار پھر میدان میں نکلی۔ اس کی 2 بیٹیوں نے حیدرآباد پریس کلب کے سامنے جسم پر تیل چھڑک کر خود کو آگ لگا لی۔ ان کو نازک حالت میں ہسپتال لے جایا گیا مگر وہ بچ نہ سکیں۔ پورے ملک میں ایک بار پھر کوہرام سا مچ گیا۔ بالآخر 28 اکتوبر 1996 کو طاقت کی دیواریں مائع جندو کے مسلسل دھکوں کے سامنے ڈھیر ہو گئی تھیں۔ یہ حیدرآباد سینٹرل جیل تھی۔ جب مائع جندو کو پھانسی گھاٹ پر لایا گیا، سامنے تختہ دار پر اس کے گاؤں کے 9 بیٹوں کا قاتل میجر ارشد جمیل کھڑا تھا۔ ناظرین، دار کا تختہ کھینچا گیا تو قاتل میجر ارشد جمیل کا جسم دار پر جھول گیا۔ عین اس وقت سامنے کھڑی مائع جندو کی بوڑھی مگر زور آور آنکھ سے ایک اشک نکلا اور اس کے رخسار کی جھریوں میں تحلیل ہو گیا۔ مائع جندو، تمہیں دنیا کے تمام کمزور اور مظلوم سلام کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم ولعن اعدائہم اجمعین۔